بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ایک نئی کتاب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری کتاب ہے آئنسٹائن داستان زندگی، جسے لکھا ہے سید شہاب الدین دسنوی نے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ اس کتاب کا پارٹ 1 آڈیو سننے جا رہے ہیں۔ ویورز، اس کتاب کی قیمت ہے 400 روپے۔ اگر آپ اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ دوستو، میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو بکس بازار کتابوں کی دنیا۔ دوستو، اگر آپ کتابوں سے پیار کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، کیونکہ دوستو میرے چینل پر آپ کو کتابوں کے حوالے سے وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے نوبل انعام یافتہ سائنسدان پروفیسر عبدالسلام کے نام، جو حق کی تلاش میں آئنسٹائن کے ہمسفر رہے۔ پروٹسٹنٹ فرقے کے عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں مجسمے اور تصویریں نہیں ہوتی ہیں، لیکن امریکہ کے شہر ریور سائڈ میں ان کا ایک ایسا بھی گرجا گھر ہے جس کی مرمری دیواروں پر 14 شبیہیں کندہ ہیں۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ جب اس گرجا گھر کی تعمیر کا منصوبہ ڈاکٹر ہری فورس ڈیم بنانے لگے تو انہیں خیال آیا کہ جہاں روحانی پیشواؤں اور بزرگوں نے انسانوں کی روح کی تربیت کی، وہیں دنیا میں جو چوٹی کے مفکر اور فلسفی گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی فکر و فراست اور محنت و شاقہ سے انسانیت کی عظیم خدمات انجام دی ہیں۔ ان کو یاد رکھنا اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنا بھی تو ہمارا فرض ہوتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر فورس ڈیم نے فیصلہ کیا کہ 370 قاف میم سے 1949 تک جتنے سائنسدان گزرے ہیں، ان میں سے 14 کا انتخاب کر کے ان کی شبیہیں گرجے کی دیواروں پر کندہ کر دی جائیں۔ لیکن وہ 14 سائنسدان کون ہیں؟ اس نے ملک کے مشہور ہم عصر سائنسدانوں کو خطوط لکھ کر ان سے نام طلب کیے۔ جب سب جوابات آ گئے تو معلوم ہوا کہ آرشمیدس، اقلیدس اور گیلیلیو سب کے فہرست میں تھے۔ ان کے علاوہ ایک اور نام جو مشترک تھا وہ البرٹ آئنسٹائن کا تھا۔ جب شبیہیں تیار ہو چکیں تو ایک اور دلچسپ بات یہ معلوم ہوئی کہ ان سب میں سے اس وقت صرف ایک آدمی باقید حیات تھا اور وہ تھا البرٹ آئنسٹائن۔ درسی ضرورت کے لحاظ سے اردو میں سائنس کی کچھ کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں، لیکن عام فہم سائنس، پاپولر سائنس کی کتابوں کا اب بھی فقدان ہے۔ میری کتاب کیمیا کی کہانی 1978 میں ترکی اردو بورڈ دلی کی طرف سے شائع ہوئی تھی۔ اس میں چند معروف کیمیائی عناصر کی دریافت کی کہانی بیان کی گئی تھی۔ اس کی زبان بھاری بھرکم اصطلاحات سے خالی تھی اور کوشش کی گئی تھی کہ عام پڑھا لکھا آدمی اس سے مستفید ہو سکے۔ کتاب مقبول ہوئی، بڑے حوصلہ افزا تبصرے نکلے، جس سے میرا شوق اور بڑھا اور اب میں عالمی شہرت کے سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کی کہانی اور اس کے کارناموں کی داستان پیش کر رہا ہوں۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے سمجھنے والے دنیا میں صرف 12 آدمی تھے، لیکن بات ایسی نہیں تھی۔ اس کی بنیادی باتیں اور حیرت انگیز نتائج عام انسان کی فہم سے بالاتر نہیں ہیں۔ اب جب کہ اسکولوں میں طبیعیات اور ریاضی کی تعلیم لازمی ہو چکی ہے، ایٹم، الیکٹران، تجاذب وغیرہ اصطلاحات اجنبی نہیں رہی ہیں، اس کتاب کے مطالعے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جو پڑھا جائے وہ صبر، توجہ اور غور سے پڑھا جائے تاکہ سلسلہ ذہن میں موجود رہے۔ جہاں کہیں کوئی مشکل تصورات آ گئے ہیں، انہیں مثالوں کی مدد سے عام فہم بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب میں پہلے حصے میں آئنسٹائن کے حالات زندگی اور دوسرے حصے میں اس کے کارناموں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت ادق اور خشک ضرور ہے، مگر جس انداز سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس سے وہ خشکی بڑی حد تک دور ہو جائے گی اور قاری ان باتوں سے آشنا ہو جائے گا جو اس عظیم سائنسدان اور مفکر کی عالمگیر شہرت کا سبب بنی۔ مگر آئیے نظریہ اضافیت، خصوصی اضافیت، وحدانی میدان جیسی اصطلاحات اور ایٹم کی بے پناہ قوت کے ذکر سے پہلے اس آئنسٹائن کا حال معلوم کرے جو انسان بھی تھا۔ جب یہ کتاب مرتب ہو چکی تو بے اختیار دل چاہا کہ اس کا انتساب عہد حاضر کے عالمی شہرت اور نوبل انعام یافتہ سائنسدان پروفیسر عبدالسلام کے نام کیا جائے۔ میری خوش قسمتی سے پروفیسر موصوف 15 جنوری 1986 کو دارالمصنفین اعظم گڑھ تشریف لائے۔ میں نے کتاب کا مسودہ ان کی خدمت میں بھیج دیا اور 2 باتوں کی اجازت طلب کی
ایک تو ان کے نام انتساب کی اور دوسرے ان کی وہ تصویر شامل کرنے کی جو انہوں نے دستخط کر کے مجھے 5 سال قبل عنایت فرمائی تھی۔ پروفیسر موصوف نے اس کتاب کو دیکھ کر دونوں باتوں کی اجازت دے دی۔ اس کرم فرمائی کے لیے الفاظ شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ سید شہاب الدین دسنوی۔ برٹش کولمبیا کی ایک بچی نے آئنسٹائن کو خط لکھ کر پوچھا، میں یہ خط اتنا جاننے کے لیے لکھ رہی ہوں کہ کیا آپ سچ مچ ہیں؟ دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں اس کتاب کا پہلا چیپٹر جس میں البرٹ آئنسٹائن کی حالات زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہے اسے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ جزاک اللہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں اور کمنٹ کریں اور ہمیں یہ بتائیے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔